من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس رسول کی حیثیت سے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا عہدہ اور منصب جو ہے وہ رسالت کا ہے۔ اس سے بڑا عہدہ مخلوق ہچ نہیں۔ رسالت کے بعد دوسرا منصب نبوت کا ہے۔ نبوت کے بعد خلافت ہے، صحابیت ہے، اور صحابیت کے بعد تابعین ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین ہے، اس کے بعد اولیاء کرام ہے، علماء کرام ہے، ائمہ کرام ہے، محدثین کرام۔ یہ سارے درجہ بدرجہ دنیا اندر تشریف لے آئے۔ سب سے بڑا عہدہ اور منصب جو ہے وہ رسول کا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں۔ اور پھر رسولان دے وچوں چن کے اللہ نے سب سے زیادہ مقام، شان، رتبہ، عزت، وقار، بلندی، رفعت جو بخشی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ساری صفات، جو کچھ قرآن اور حدیث تو ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ ہر صفت پر ایمان فرض ہے، لیکن ساری صفات جو اللہ نے آپ نے بخشیا نے بحیثیت رسول، اونچا منصب، اونچی صفت، اونچا درجہ، پھر بھی کون سا ہے؟ رسول کا۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اندر کسی اور صفت دے تذکرے دے بجائے یہی رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ کلمہ شہادت میں یہی بات رکھی، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ آپ اللہ کے رسول۔ مولانا ہاشم رحیم صاحب نے رسول کی پہچان پر چند دلائل بیان فرمائے کہ ہر چیز نے پہچانا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اصل پہچان ہے ہی یہ کہ مجھے اور آپ کو پہچان ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسی دی معرفت اور اسی دی پہچان ضروری۔ آپ کی ذات کی جو پہچان ہے کہ آپ پیدا ہوئے، آپ کے والدین کریمین ہوئے، سیدہ آمنہ کا تذکرہ، سیدہ حلیمہ کا ذکر،
اور انہوں نے پھر خاص کر لوری کا ذکر کیوں شیخ، پھر ان کی حسن کا تذکرہ، جمال کا تذکرہ، زلفوں کا تذکرہ، چہرے کا تذکرہ، ناک آنکھوں کا تذکرہ، چہرے کی چمک دمک کا تذکرہ، آپ کے ہاتھوں کی نرمی کا تذکرہ، لعاب پاک کی برکات، ساری چیزیں حق اور سچ، کسی ایک کا انکار نہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ولادت سے لے کر 40 سال تک آپ کے ساتھ ساتھ تھی، اور کوئی انکار نہیں تھا، کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی مخالف نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں سی، کوئی جھگڑا نہیں سی، کوئی اختلاف نہیں سی۔ جھگڑا اس وقت ہوا جب آپ نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہاں سے لڑائی شروع ہوتی۔ کفار نہ لڑائی لفظ رسول پر ہے، ابو جہل دیگر کفار نہ جھگڑا لڑائی جڑی ہوئی ہے وہ لفظ رسول پر، مقام رسول پر۔ اس جملے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی سی۔ اور صلح حدیبیہ دا معاہدہ ذرا پڑھو جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے لکھیا سی نا کہ یہ معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان، کہ کافروں نے کی اعتراض کیتا سی کہ محمد بن عبداللہ لکھنا گوارا ہے لیکن رسول کا لفظ گوارا نہیں، کہنے تھے لفظ رسول یہاں سے مٹاؤ، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی عروہ بن مسعود ثقفی نے بیان کی تھی، کہنے لگا اگر رسول مان لئیے تو پھر اتباع کرنی۔ کافروں کو پتا سی کہ رسول منن تو بعد کی کرنی پہندی اتباع، بس سانو یہ گل نہیں سمجھ آئی کہ رسول منن تو بعد رسول نال تعلق کیسا ہوتا ہے۔ کافر جانتے سن کہ رسول منن تو بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی پہ، کہ انسان رسول منی لڑائی کا دی، جھگڑا کا دا، اختلاف کا دا، پھر تے اتباع کری۔ لہذا اس دنیا نو پہچان دی ضرورت اس بات دی ہے ایک کروائی جائے کہ لوگوں محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، رسول دی حیثیت نال پہچان کروائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میدان غزوہ جنگ دے اندر توجہ ہے تو اصل کرنی صاحب نے غلطی کی یا صحیح کیتا ہے انہوں نے پتا ہے، کھانے دا اعلان کر کے تو ڈسٹرب کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، تھوڑی ہوں توجہ ساری اس پاسے بقدوں میں جان چھڑتا ہے، اسی کھانے نو شروع ہوئی ہے یا کھانا تو انہوں شروع ہوئے۔ توجہ ہوں میرے رہے چند گزارشہ اس کر نبی علیہ السلام میدان دے اندر جہاد ایک شخص دا رات نو مارکے تو بعد خیمے ذکر ہویا کہ فلاں بندہ فلاں جو ہے اس دی بہادری، شجاعت اور دلیری دا ذکر ہویا کہ اس نے آج مارکے بڑے کافران نال مقابلہ کیتا ہے، بڑا لڑے ہے۔ آپ نے اس دی بہادری دے تذکرے جدو صحابہ دی پاکا کرام دی زبان جو سنے نا تو آپ نے فرمایا وہ جائے گا جہنم وچ۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اسد خوشی خوشی نہ دسیا دے حضور نو جو بڑا لڑے ہے تو بڑے کافر مارے نے، بڑا مقابلہ کیتا ہے، تو حضور فرما رہے نے جائے گا جہنم، جائے گا جہنم وچ۔ کوئی منصب تے آؤ جناب، کرسی تشریف لے آؤ شیخ صاحب۔
میں تقریر اینی لمبی کرنی تاکہ عثمان فیصل صاحب تھک کے چلے جائیں. توجہ ہے ماشاء اللہ ان کا آنا مبارک کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بندہ جہنم میں جائے. سویر ہوئی مارکا شروع ہوئے. ایک صحابی آتا ہے میں حضور دی بات سن کے نہ سویر تو تہیہ کیتا کہ اس بندے دے اگے پیچھے رہنا ہے اور ویکھنا ہے کہ ایویں ہی ہوتا ہے جی میں حضور فرما رہا. وہ تو بڑا پھر جرت نہ لڑیا اللہ دی راہ کافراں دے نال. میرے دل بڑا تذبذب پریشانی کہ حضور فرمایا جہنم میں جائے گا, یہ تو پھر لڑ رہے. لڑتا لڑتا زخمی ہو کے گریا. اپنے وجود دے درد دے کنٹرول نہ کر سکے. اس نے اپنی ہی تلوار اپنی ہی گردن تے رکھ کے اور ادھر بازو کے اندر دے کے نہ کھچیا اور اپنی گردن کاٹ دی, جس نے تسی خودکشی آ گئی. جدوں صحابی نے منظر ویکھیا نا کہ رات میں رسول اللہ فرما رہے سن کہ جائے گا جہنم میں, تے ایویں ہی ہویا ہے. اس نے تے اتنی جرت تو بعد اتنی زخم کھان تو بعد اپنے درد پہ کنٹرول نہیں کر سکا اور خودکشی کر کے فوت ہو گئی. اتوں ہی صحابی نے منظر ویکھ کے دوڑے تے حضور آ رہے ہیں تاکہ حضور نو خبر دے کہ جو تساں فرمایا سی اویں ہویا ہے. اتوں چلے ہن تساں ذرا ماحول دے مطابق ویکھنا ہے, ذرا تخیلات جانا ہے کہ نبی علیہ السلام موجود ہون تشریف فرما ہون تو رات انہوں نے حدیث بیان کیتی ہوئے تو سویرے اویں ہو گیا ہوئے تو صحابی نے منظر ویکھ کے تو دوڑے ہوئے تو دس انہوں نعرہ کی مارنا چاہیے سی. حضور آندیا آندیا نعرہ رسالت لانا چاہیے سی نا. توجہ ہے ماشاء. اتوں ہی آواز دینا کہنا لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. تسی بھی آکھو. اتوں کہندا آندا تے حضور ال چلدا آندا یا کوئی ہور نعرہ مارتا. لیکن جدوں تربیت رسول اللہ دی ہوئے تے منہج تے عقیدہ صحابہ دا ہوئے تے نبی پاک نے گارنٹی دیتی ہوئے کہ میرے بعد تسی میرے جان تو بعد بھی تسی شرک نہیں کرو گے, تے پھر صحابہ دی وہ تربیت دا انداز کیے وہ تو صحابی دوڑے تے حضور ال چلدا آ رہے ہیں تے نہ پتہ راستے کی آندا ہے. اشہد انک لرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. ہمیں کہندا آ رہے ہیں صحابی رسول نے حدیث پوری ہوندی ویکھی تے پہچان کس دی ہوئی ہے کہ محمد مصطفیٰ واقعی اللہ کے رسول ہے. کیوں رسول ہیں تو معصوم ہے, معصوم ہے تو بات حرف آخر. قرآن پاک فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا بیٹھے رہا جے اپنی اپنی جگہ تھے. ایک عرابی تے ایک دیہاتی تے ایک چرواہا بکریاں چراندہ تو وہ بکریاں ذرا باہر روک کے آیا ہے تو وہ تو اپنی گل سنانا چاہتا ہے تو وہ ذرا گل بات سن کے جائے. صحابہ بیٹھ گئے, وہ اپنی بات سنا رہے. عرض کرتا ہے کہ میں
جنگل بکریاں چرانے اس بکریاں چراندے چراندے ایک بھیڑیا آیا، وہ میرے ریوڑ چوں ایک بکری لے کے دوڑ گیا۔ جدوں میں دیکھا کہ بھیڑیا میری بکری ریوڑ چوں لے کے دوڑیا جا رہا ہے، میں ڈانگ سوٹی لے کے وہ دے پیچھے ہو گیا۔ بھیڑیا بکری چکی ہے، وہ دا اینا دوڑنا ممکن نہیں سی، انہیں بکری چکی سی، منہ اچ بکری بھی پائی سی، دوڑ بھی رہا سی، تے میں اس دے مگر سا۔ جدوں بھیڑیے نے سمجھا نا میں ڈانگ لے کے تے چروایا بالکل میرے اوپر آ گیا، تے ہن مینوں ڈانگ لگی، انہیں بکری چھوڑ دی، بکری چھوڑ کے تے بھیڑیا اگے نو ہو گیا۔ یہ چروایا انہیں کہ ہن بھیڑیے پیچھے جان دی کیڑی ضرورت، انہیں بکری کول بہ گیا تے بکری نو سنبھالن لگ پیا۔ بکے تے کوئی زخم تے نہیں ہے، یہ بکری نو ویکھن لگ پیا۔ تے بھیڑیے نے جدوں سمجھا ہے نا یہ ہن اپنی بکری دے معاملات دی مصروف ہو گیا، تے بھیڑیا پیچھاں تے تھوڑا جہا ہٹ کے یہ وار تو دور جا کے دوئیں اپنے اگلے گھٹنے زمین دے وچ کھوڑ کے تے کہنے لگا، اے بکریوں کے چروائے۔ بھیڑیا نے بولنا شروع کیتا ہے ان جویں انسان بولنا ہے، جویں ہاشم صاحب تو گو دا کوئی واقعہ سنا رہا سی، میں تے سانہ پڑھیا سی انہاں کو کہیے چلو نیڑے نیڑے ہی ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہی تے توجہ ہے تہاڈی ماشاءاللہ۔ بھیڑیے نے بولنا شروع کیتا، کلام کرنی شروع کی تے بولی بھی عربی، توجہ ہے عربی بولی۔ اسی تے مولوی ہو گئے سارے کول نہیں بولی جاندی، بھیڑیا بولن ڈیا عربیوں نے بولی تے عربی بول کے کہنے لگا، اے چروائے۔ چروایا حیران پریشان، با بھیڑیا بول رہے ہیں۔ آج تو ہوندہ کوئی بندہ تے انہیں کہنا سی اتو بھیڑیا ہے وچوں کوئی بزرگ ہے، آج تو کوئی بندہ ہوتا نا انہیں سجدے ڈگ پینا سی، انہیں کہنا سی اتو تو بھیڑیا ہے وچوں کوئی پیر لگتا ہے، کوئی بزرگ لگتا ہے، کیونکہ اکثر بزرگ جڑے ہیں وہ بھیڑی دی صورت ہی ہوتا ہے نا، جستوں کو لٹیرے بھیڑیوں کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں بھیڑی ہی ہے۔ جدوں اس نے سمجھا نا بھائی یہ بول رہے ہیں، کہنے لگا بکریوں میں چروائے، میرے منہ چو میری خوراک تو میں چھین لئی، تو جب میں انہیں ریوڑ جو ایک بکری چوک ہی لئی سی، مگروں بھامی ساری بکریاں کوئی بھیڑیے لے جان، تے تسی میرے پیچھے دوڑے آئے۔ یہ بھیڑیے دی بات سن کے چروایا کہنے لگا، بھیڑیا اور انسانوں کی طرح کلام، یہ کیا ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں؟ بھیڑیا کہنے لگا، میرے گل کرن تے تم ایڈا حیران ہونا ہے، جا مدینے ویکھ، تو تے جنگلے جی مدینے گیا نہیں، جا مدینہ ویکھ، مدینہ جی ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، تو دی بات سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیڑیا کدھر ٹور رہا ہے؟ حالانکہ کوفہ بھی کہہ سکتا سی، کی خیال ہے تھوڑا؟ کوفے جا، ہندوستان جا، اتنے کسی کی گل سن نہیں، بھیڑیے نے بھی کدھر ٹوریا؟ یا اللہ نہ مولوی نہیں سمجھتے تھے، جی بھیڑیے نو سمجھ آ گئی، مولوی نو سمجھ آ جائے نا کدے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔
اللہ. بھیڑیا کہنے لگا جا مدینہ پاک جاوے ایک محمد مصطفیٰ نو، وہ اللہ کے رسول، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، جا ان کی باتیں جا کے سن. بھیڑیے نے یہ بات کہہ کے بھیڑیا دوڑ گیا. تو چرواہا کہنے لگا آؤ چلتے ہیں مدینہ. آؤ چلیں بھائی. ایتھے آ جاؤ کنگن پوری صاحب، تسی بھی اندے آ جاؤ، ایڈے بڑے عالم تو اتنے بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لے آؤ. آؤ ماشاء تھوڑا خطاب نہیں ہویا، میں ویکھے نہیں تو نہیں تھوڑا خطاب ہونا سی. آؤ مدینہ چلے. علامہ ابراہیم خادم قصوری اللہ ان کی قبر ترام تبرم ہے، ان کے بھانجے ہیں ماشاءاللہ محی الدین کنگن پوری صاحب، بہت بڑے خطیب ہیں. اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں، رفت میں برکت ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. سنی انہیں بکریاں نو نال لیا، مدینہ پاکی پہنچے، بکریاں نو باہر روکیا، خود مدینہ داخل ہو گئے. حضور کا پوچھتا پوچھتا رسول اللہ کے پاس آ گیا. تعارف ہوا، پہچان ہوئی، ملاقات ہوئی، ساری گل سنائی، پورا واقعہ سنایا، آپ بیتی سنائی. آپ نے فرمایا تو ذرا ٹھہر، نماز دا وقت ہوتا ہے نا، ذرا میرے صحابہ بھی دس کہ محمد کون ہے، میرے صحابہ بھی ذرا دس. تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سلام پھر کے فرمایا میرے صحابہ اپنے اپنی جگہ بیٹھو، اس چرواہے کو سنو کہ محمد مصطفیٰ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے کون کون چیز پہچانتی ہے اور کون کون چیز جانتی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آئے تمہارے پاس کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس حیثیت سے؟ رسول من انفسکم، رسول کی حیثیت سے آئے. محمد مصطفیٰ ہمارے لیے رسول بن گیا. یا رسول کی حیثیت سے آپ کو ذرا پہچان. سلو حدیبیہ معاہدہ قریش نال ہو رہا ہے. معاہدے درمیان ایک شرط آئی کہ جیڑا بندہ سانو چھوڑ کے کافرانو تواڈے ال مسلمان ال جائے گا تسی واپس کرن دے پابند ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک منظور ہے شرط. کہنے کہ ساڑی دوجی شرط ہے کہ جیڑا توانو چھوڑ کے ساڑے ال جائے گا اسی انہوں واپس نہیں کرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں، شرط قبول ہے. یہ ادوں دی شرط مشرکین نال طے ہوئی، یعنی 1450 سال ہو گئے نے اس شرط نو طے ہویا. آج تک اسی شرط تے قائم اسی آج تک اس شرط پر قائم ہے کہ جیڑا توانوں چھوڑ کے ساڑے لائے اسی انہوں واپس کریں گے. سانو یقین ہے وہ جتھے بھی رہے گا انشاءاللہ ساڑا ہی رہے گا. تو جیڑا سن چھوڑ کے تو آڑے جائے یہ ہو جائے گندے نو واپس نہ کرے آج. سن ہو دی لوڑ نہیں، اول تیا سانو چھوڑ کے جائے سکتا ہی کوئی نہیں. تو جیڑا سن چھوڑ جائے اس نے آگ دے اندر چھلانگ لگائی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں. آج تک ہم اس شرط پر قائم. اور سن لیجیے یقیناً اس اجتماع میں سارے مسالک کے لوگ موجود ہیں، بریلوی ساتھی بیٹھے ہیں، دیوبندی ساتھی بیٹھے ہیں، اہل حدیث ہیں، سارے مسلمان موجود ہیں. میں سب سے گزارش کروں گا کہ رب کی زمین پر واحد مسلک اہل الحدیث ہے جس میں تعصب نہیں ہے. ہمارے اندر تعصب ہے ہی نہیں، تشدد ہے ہی نہیں. اسویں کسی بندے نال اپنی مسجد چوں باہر نکالنے واسطے تیار نہیں. ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. جڑا ساڑی مسجد نماز پڑھن آوے ہوئے اہل حدیث نہ تے ساڑی مسجد نماز پڑھے، یقین جانو ساڑے واس ہوئے تے اسی روزانہ اس نو کوئی چیز مٹھی کھوائیے. بس ساڑھ شکر ہے کہ ساڑی مسجد تے اے آ رہے ہیں، سن تے ایڈی خوشی ہوتی. سنو حدیثاں دے آن دی ایڈی خوشی نہیں ہوتی جتنے دوجاں دے آن دی خوشی ہوتی. سنو یقین ہوتا ہے بھائی یہ آندا رہے گا انشاءاللہ، آندا رہے گا، آندا رہے گا.
آندا رہے گا انشاءاللہ، آندا رہے گا، کی خیال ہے؟ آندا رہے گا، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ انہاں پیچھا کرو، آنا اگے ہو جاؤ تسی، یہ جڑے عمران خان دی پارٹی ایک دن پیچھے ہی ہو جائے تو بہتر سی، تسی مسلم لیگ والے اگے ہو تھوڑے تھوڑے نیڑے نیڑے، یہ جنہاں دا ووٹ نہ بنے ہوئے نا وہ اسے پارٹی دا ہوتا ہے، ہوں انہوں نے ووٹاں دی لوڑ بھی کوئی نہیں، ہوں اصل ووٹاں دی مشین بنا لئی، ہاں اور لوڑ ہی نہیں رہی، اگے نوٹاں دی مشین بڑھ سنی آئی، ہوں ووٹاں دی مشین بھی سن لئی، دعا کرو بچو شاید نکلے کوئی نہ، توجہ ہے ماشاءاللہ، سنیے غور فرمائے۔ آج تک ہم اس شرط پر قائم ہے، ہمارے اندر تعصب ہے ہی نہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کوئی اہل حدیث نہ ہو اور ہماری مسجد میں نماز پڑھنا آئے، اسے ایڈی خوشی ہوندی کہ اسی ان وکھرے لوگوں نزد ساری مسجد سارے مسلمان آتے ہیں، بریلویات ہیں، دیوبندیات ہیں، سارے آندے ہیں، سانو خوشی ہوتی، یقین بھی ہوتا ہے، نال خوشی بھی ہوتی، نال یقین بھی ہوتی ہے، بھئی آندہ رہے گا تو انشاءاللہ آندہ رہے گا، آندہ رہے گا انشاءاللہ، آندہ رہے گا تو انشاءاللہ آ جائے گا، تو جی ساڑھے نال نہ رلیا تو رہندہ دوجہ جو گا بھی نہیں، یہ پکی گا، جو ہمارے پیچھے آگے نماز پڑھ لینا تو جمعہ 2-4 پڑھ لے، یہ ہووے نانا تو رہندہ کسے جو گا بھی نہیں، یعنی لازمی اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لاتا ہے، آ جاتی تو ساڑھی مسجد آ جائے، پیر نہ جوڑے، تو پھر بھی کدے نہیں غصہ کیتا، سینے دے ہاتھ نہ بنے، ایسا کدے نہیں ہوتی ہاتھ نہ چک کے اتا کیتا، اپنے کوئی تھلے کرن دا چک لیندہ ہے، دوجہ دن ہاتھ نہیں کدے چکیا، وہ آمین نہ کہے سن کوئی اعتراض نہیں، رفیدین نہ کرے کوئی اعتراض نہیں، پہلی صف وچ کھڑا ہو جائے کوئی اعتراض نہیں، این امام دے مگر کھڑا ہو گئے ہو، اگر کدی اقامت کہہ دے دوری کہہ دے اسی پھر بھی جماعت کرانو تیار، رسانوی کوئی مسجد اپنی وچ پہلی صف وچ تے این امام دے مگر کاری اقامت کہہ کے ذرا کوئی ہمت تو کرے، اس کا مطلب ہے تعصب ہر مسلک میں موجود ہے، آل الحدیث ہر تعصب سے پاک ہے، ہم تو محبت کرتے ہیں ساروں سے، جدو یہ شرط حضور نے من لی نا کہ ساڑھا بندہ توڑا لیا تسی واپس نہ کرے، سیدنا عمر طبیعت ہی تھوڑا جا جلال سے رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر سیدنا عمر ہاں سیدنا عمر ہاں اندرا پیار نہ پتہ لگے بس اسی مننا لے سیدنا عمر ہاں یہ نام دے بڑی برکت ہے، انہوں 5-4 بار لوی ہے نا، اگر کوئی شین آئے ہوئے مسیح تے وہ اٹھ نکل جاندہ ہے مسیح تو، کیونکہ جس گلی چ عمر ہوئے پھر تمہیں پتا ہے نا، ذرا 2-4 بار کہو نا سیدنا عمر، تاکہ تھوڑی کوئی سستی میں نظر آ رہی ہے، کسی دے آسے پاسے کوئی شین ہے تے وہ نس جائے، سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، آگے ہوئے فرمایا محبوب جی عمر اسی سچے نہیں، فرمایا عمر کیوں نہیں، اسی اگر انہاں دے ہتھوں مارے جائیے شہید نہیں، فرمایا عمر کیوں نہیں، یہ اگر مارے جانتے جہنم تے اسی مارے جائیے تے جنتی، اسی ہمیں بھی حق تے، پھر اے شرط تساں کیوں منی، جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں مانی، سن لو ساری رب کی زمین پر جو آیا اس کو کیوں کہا جا سکتا ہے، جنہوں کیوں نہیں کیا جا سکتا وہ رسول اللہ ہی تو ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی کیوں نہ کہے، ایک ذات ہے جو کیوں کہہ سکتی ہے، بس پتہ وہ ذات کون سی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم، رب کہے پیغمبر کو لما تحرم، لما کا لفظ رب کہہ سکتا ہے، پیغمبر کو امت ہی نہیں کہہ سکتا، یا رسول اللہ یہ شرط زیر تربیت صحابہ آپ نے کیوں مانی، آپ نے جواب کیا دیا، میں نے ٹھیک کیا نہیں، جو اور طبیعت کوئی اور جملہ کہا نہیں، فرمایا عمر انی رسول اللہ، میں رسول اللہ ہوں، سیدنا عمر سوچ پہ گئے کہ میں پوچھیا کچھ، حضور فرما دیں
انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. کیا فلسفہ ہے، کیا گہرائی ہے، کیا معنی ہے، کیا اس کے آپ کیا فرما رہے؟ آؤ صدیق کے پاس جاتے ہیں. سبحان اللہ. صدیق ایسے انسان سن جو حضور کے اندر کی باتوں کو جان لیتے تھے، پہچان لیتے تھے. چہرے کی شناسائی پہچان صدیق کو اللہ نے بخشی تھی. حضور کی راز تک پہنچنا یہ صدیق کا کام تھا. حضور کی مراد تک پہنچنا یہ صدیق کا کام تھا. صدیق کو اس امت نے پڑھا اور سمجھا ہی نہیں ہے. صدیق تو پوری ایک فکر اور کتاب کا نام ہے. صدیق پورے ایک منہج کا نام ہے. صدیق کو اگر پڑھ لینا یہ دنیا اور سمجھ لے، سارے فرقے مٹ جائیں اگر صدیق کی سیرت کو پڑھ کے اپنے لیے نمونہ بنا لیا جائے. صدیق ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، زمانے نے پڑھا نہیں ہے، زمانے نے جانا نہیں ہے کہ صدیق ہے کون. صدیق کے جو فضائل و خصائل ہے، جو درجہ مقام ہے، اس کو امت میں بیان ہی نہیں کیا گیا. صدیق کی شان کے چند واقعات تو بیان کیے گئے، لیکن صدیق کی حیثیت کو، مقام کو، درجے کو جو اللہ نے بخشا ہے وہ بیان نہیں کیا گیا. اس کے احادیث اس کے جو حق میں ہے، شان میں ہے، ان حدیث کے فلسفے کو، گہرائی کو اگر جانا جائے پھر صدیق سمجھ آئے. صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ گالیاں دینا آسان ہے، اور آپ کے علم میں 2-3 دن پھر پہلے کسی بدبخت نے صدیق کو کافر کہا ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ صحابہ، صلوات علی حدیث، نعرہ اسلام. صدیق کو کافر کہا گیا ہے. ہم نے ابھی تقریر کے بعد چاول کھانے ہیں اور صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے. ہم نے جا کے گھر جا کے سو جانا ہے اور صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے. ہم نے صبح اپنی روایت روٹین کے مطابق دکانیں کھول لینی ہے، معاملات چلتے رہیں گے، لیکن اہل حدیث کے جوانوں صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے. ہم نے اپنے لمحات زندگی کو اسی طرح گزاریں گے جس طرح چل رہا ہے زمانہ. سویرے ہم نارمل ہوں گے بالکل، لیکن یہ بات یاد رکھنا قیامت دا دن آونا ہے تے صدیق نے توڑے گربانن ضرور پڑھنا ہے کہ تم آرام سے سوتے تھے اور بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے، اور مجھے کافر کہا جا رہا تھا. اور رسول اللہ بھی گلہ کریں گے امت سے. حضور جانتے ہو سینہ عمر سے ایک دفعہ تلخی ہو گئی تھی صدیق کی، تو حضور نے برداشت نہیں کیا تھا، ممبر پہ خطبہ دیا تھا صدیق کی شان پر. میرے علم کے مطابق رسول رحمت کی زندگی کا آخری خطبہ جو ممبر پہ بیٹھ کے حضور نے واز کیا ہے، اس کا موضوع بھی شان صدیق ہی تھا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر بتاؤ پھر رب کی زمین پہ مسلمان کون ہوگا؟ مسلمان کہا کسے جاتا ہے؟ مسلمان ہوتا کون ہے؟ کسے کہا جاتا ہے مسلمان؟ توجہ ہے. صدیق مسلمان نہیں ہے. نعوذ باللہ. تو آپ ذرا بتائیں، اگر ہم اسی حالت میں دنیا سے اٹھ جائے، صدیق ہی تو ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے، اولادیں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. یہ تو حیوانوں کی بھی ہے، بلکہ شیخ القرآن کی زبان میں کہوں گا درندوں کی بھی، کتوں کی بھی اولاد ہے. 10 کتورے ایک کتیا کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. بچے پیدا کرنا اور بچوں کو دودھ پلانا اور بچوں کو پالنا، یہ انسانیت کے لیے صرف یہ اسی لیے انسان بن کے آئے ہو. تو یہ تو درندے بھی کر رہے ہیں. کتی بھی سکھاتی ہے کتورا کہ تمہارا یہ دشمن ہے، یہ تمہارا سجن ہے، اور وہ بھی دفاع کرتی ہے اپنے بیٹوں کا. کوئی اس کے بیٹوں کی طرف آئے تو کتیا بھونک کے ان کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ میرے بیٹوں کی طرف کیوں آتے ہو. کتیا بیٹوں کا دفاع کر رہی ہے، اور تم انسان ہو کے اور مسلمان ہو کے اور اہل حدیث ہو کے اپنے باپ کا دفاع نہیں کرتے. ساری امت روحانی اولاد ہے، صدیق ہمارا باپ ہے. یہ کوئی انسانیت ہے جس زمرے میں ہم پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں
صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، ختم کر تقریر۔ نعرہ تکبیر، شان ابو بکر صدیق، شان ابو بکر صدیق، شیعوں پہ لعنت، صدیق کے دشمنوں پہ لعنت، صدیق کے دشمنوں پہ لعنت، شان ابو بکر صدیق، نعرہ تکبیر۔ اور وہ جو سنتے ہیں، کبھی آپ نے ان کا ذوق دیکھا ہے؟ وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور جو سننے والے ہیں وہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور داد دے رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے پر ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، ہمارے اندر کوئی غیرت نہیں پیدا ہو رہی۔ شاہ صاحب وہ شخصیت ہے، پچھلے سال کی بات ہے، جب اسلام آباد کے اندر ایک لعین نے حضرت ابو بکر صدیق کی جب گستاخی کی تھی تو شاہ صاحب کہتے اس دن سے میں چین سے سویا نہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے، اور ہم ہیں، یقین کریں میرا دل بھی کھول رہا ہے اس وقت، اس لیے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آج تک مجھ پر جس نے جو احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے گا، اس قدر احسان اس امت پر، لیکن ہمارے اندر غیرت نہیں ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق کے دفاع کے لیے اللہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا فرما دے۔ اب حکم ربی ہے، شاہ صاحب تشریف لے جا چکے ہیں، آپ بیٹھ جائیں ذرا، شاہ صاحب آ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں ذرا، تشریف رکھیں ذرا، تشریف رکھیں ذرا، آپ تشریف رکھیں ذرا، بیٹھ جائیں ذرا۔ وہ راشد بھائی گئے ہیں پیچھے، شاید شاہ صاحب تشریف لے آئیں، تشنگی انشاءاللہ بھی کریں گے۔ دیکھتے ہیں اگر شاہ صاحب آ جائیں تو انشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے۔ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ جو آپ کا طرف سے آواز آتی ہے، کہ سبحان اللہ کی آواز آتی ہے یا درود کی آواز آتی ہے یا رضی اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، تو یہ خطیب کا ایک پٹرول ہوتا ہے، خطیب کا جذبہ بڑھتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ بہرحال عبداللہ بھائی دعا کروا دیں، چلے گئے دعا۔ اب بھائی دعا کر دیجئے گا بیماروں کے لیے۔ محترم بابا جی غلام رسول صاحب ہماری مسجد کی رونق ہیں، ان کا پوترا لاہور میں زیر علاج ہے، بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کیجئے، اور سب بیماروں کے لیے دعا کیجئے، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا، باہر کسی بھائی کی مہران گاڑی کھڑی ہے، دوسری گاڑی کے آگے مولانا عثمان فیصل صاحب کی گاڑی کے آگے وہ مہران گاڑی کھڑی ہے، اس بھائی سے درخواست ہے کہ اپنی گاڑی کو آگے پیچھے کر لے تاکہ مولانا تشریف لے جا سکے۔ تو بھائی دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأصدقائنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اے میرے پیارے اللہ تیرے بڑے گناہگار خطاکار سیاہکار بندے یا اللہ سانو معاف فرما یا اللہ سڑیاں زندگی بردیاں خطاواں غلطیاں تو درگزر فرما یا اللہ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ ساڑھے جیسا گناہگار تیرا بندہ کوئی نہیں مگر یا اللہ اے دے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں یا اللہ ساڑھے برے عملہ والنہ ویکھی یا اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما دے یا اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں بیمار نے سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ جتنے تیرے بندے اس وقت گھر اندر موجود نے یا اللہ اپنی رحمت نال سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے یا اللہ جن لوگاں پیارے ابو بکر دیاں گستاخیاں کی دیاں اللہ ابو بکر دے گستاخانوں تباہ و برباد فرما دے یا اللہ صحابہ دے گستاخانوں تباہ و برباد فرما دے یا اللہ اپنے تیرے سامنے التجا ہے یا اللہ اس پاک دھرتی نو ہو جے گستاخان تو پاک کر دے یا اللہ ہو جے گستاخان تو اس پاک دھرتی نو پاک فرما دے یا اللہ ساتھ اندر بھی ایمانی غیرت پیدا فرما یا اللہ صحابہ دے دفاع دا جذبہ پیدا فرما یا اللہ صحابہ جیسا ایمان عطا فرما یا اللہ ساڑی آج دی اس کانفرنس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ جتنے معاونین نے تعاون کیتا ہے دامے در میں سخنے محنتاں کی دیا اللہ سب دیاں محنتاں قبول و منظور فرما یا اللہ سڑا سب دا خاتمہ بالایمان فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي